السلام علیکم ناظرین، امریکہ کے کسی ہسپتال میں زندگی اور موت سے لڑتا 75 سالہ سلمان رشدی بھارت کے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ برطانیہ میں دوران تعلیم ہی یہ شخص ایتھسٹ یعنی ملحد ہو چکا تھا۔ 2016 میں امریکی شہریت حاصل کرنے کے بعد سے وہ نیو یارک سٹی میں رہ رہا ہے۔ سلمان رشدی نے 1981 میں اپنی یہ کتاب مڈ نائٹ چلڈرن سے عالمی شہرت حاصل کی۔ صرف برطانیہ میں اس کتاب کی 10 لاکھ سے زائد کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس کامیاب اشاعت کے لیے اس سے 1981 کا بوکر پرائز بھی ملا۔ سال 2007 میں ملکہ برطانیہ کی جانب سے اسے نائٹ ہوڈ کا خطاب بھی دیا گیا۔ تاہم 1988 میں آنے والی اس کی چوتھی کتاب سیٹینک ورسز نے دنیا بھر میں مذہبی منافرت پر مبنی تنازع کھڑا کر دیا۔ اس کتاب کی وجہ سے اس کے خلاف موت کے اعلانات، موت کے فتوے جاری کیے گئے، اس کے سر پر قیمت رکھی گئی۔ بالخصوص ایرانی آیت اللہ خمینی کی جانب سے 14 فروری 1989 کو جاری ہونے والے قتل کے فتوے کے بعد رشدی کو تقریباً 10 برس تک روپوش رہنا پڑا۔ مسلم ممالک کی جانب سے اس کتاب کی اشاعت پر شدید رد عمل کے جواب میں یورپین ممالک نے نہ صرف اس کتاب کی کھل کر حمایت کی بلکہ تمام ممالک نے عارضی طور پر تہران سے اپنے سفیروں کو واپس بلوا لیا۔ سیٹینک ورسز، جس کا اردو ترجمہ شیطانی آیات بنتا ہے، اس کی اشاعت کے بعد اس کے آبائی وطن انڈیا میں ہنگامے پھوٹ پڑے، جس کی وجہ سے انڈیا نے اس کتاب کو بین کر دیا۔ صرف ممبئی میں 12 سے زیادہ لوگ ہنگاموں کی نظر ہو گئے۔ ویسے آپ کو بتاتا چلوں کہ سلمان رشدی وہ واحد شخص نہیں تھا جسے اس کتاب کی اشاعت پر قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ اس کتاب کا 44 سالہ جاپانی مترجم جولائی 1991 میں ٹوکیو کے شمال مشرق میں ایک یونیورسٹی میں مرا ہوا پایا گیا۔ پولیس رپورٹس کے مطابق تقابلی ثقافت کے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کرنے والے جاپانی مترجم ہتوشی اگاراشی کو کئی بار چاقو مارا گیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی آرسوکوبا یونیورسٹی میں اس کے دفتر کے باہر برآمدے میں پھینک دی گئی۔ ہتوشی اگاراشی اور اس کے ایلما نامی جاپانی معاون نے جب ایک تقریب کے دوران سیٹینک ورسز کا جاپانی زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا تو اس تقریب کے دوران ہی ایک پاکستانی نے ہتوشی اگاراشی اور اس کے معاون پر حملہ کر دیا۔ جاپانی مترجم کے قتل کے محض 9 دن بعد اسی کتاب کے اطالوی مترجم ایٹر کیپری اولو پر بھی اس کے اپارٹمنٹ میں چاقو کے وار کیے گئے اور قتل کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم یہ زندہ بچنے میں کامیاب رہا۔ ماضی میں ان مترجموں پر ہونے والے حملوں کے بعد ملعون سلمان رشدی پولیس کی سخت حفاظت میں چلا گیا۔ 2012 میں امریکی ریاست نیو یارک میں اس ملعون نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف بہترین انتقام یہ ہے کہ آپ دہشت گردی اور دہشت گرد دونوں سے نہ ڈریں۔ 2016 میں اس ملعون نے برطانوی شہریت کے ساتھ امریکی شہریت بھی حاصل کر لی اور بالآخر 2022 میں دام میں آ گیا۔ لبنانی نژاد نوجوان نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی گردن اور جسم کے دیگر حصوں پر چاقو کے پے در پے وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا، اور وہ اس وقت بھی وینٹیلیٹر پر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ میل آن لائن کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ اس حملے کی وجہ سے ملعون رشدی کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 24 سالہ حملہ آور لبنانی نژاد حاتم عطار ہے جو کیلیفورنیا میں پیدا ہوا، تاہم حال ہی میں نیو جرسی منتقل ہوا تھا۔ اس کے گھر کا آخری پتہ نیو جرسی کے شہر برگن کا علاقہ فائر ویو ہے۔ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق اگست 1989 میں مصطفیٰ مازح نامی لبنانی نوجوان نے بھی سینٹرل لندن میں دھماکہ خیز مواد کے ذریعے سلمان رشدی کو جہنم واصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر دھماکہ خیز مواد لگاتے ہوئے وہ خود اس دھماکے کی نظر ہو گیا۔ ناظرین، شیطانوں کے سردار امریکی صدر جو بائیڈن نے سلمان رشدی پر حملے کو نہ صرف شیطانی حملہ قرار دیا بلکہ اس کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ جو بائیڈن نے اپنے ایک مزید بیان میں کہا کہ سلمان رشدی انسانیت کے بارے میں اپنی بصیرت، بہادری، سچائی، ہمت اور آفاقی نظریات کے ساتھ وابستگی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ آزادی اظہار کے نام پر غدر مچانے والے مغرب سے میرا سوال ہے کہ ہولوکاسٹ نامی جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف بات کرنے کو یہودیوں کی دل آزاری سے جوڑنے والوں کو 2 ارب مسلمان نظر کیوں نہیں آتے؟ سلمان رشدی یا ملعونہ تسلیمہ نسرین یا ان جیسوں نے اظہار رائے کی آزادی کے نام پر ہولوکاسٹ کی جھوٹی کہانیوں پر کبھی کوئی سوال کھڑا کیا؟ صہیونی، صلیبی اور ہندو پہلے مسلمانوں اور اسلام کی توہین کا سامان کرتے ہیں، اور جب ہم مسلمان رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں تو دہشت گرد اور انتہا پسند جیسے خطابات سے نواز کر ہمیں مزید قابل نفرت بنایا جاتا ہے۔ اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے دنیا بھر کا میڈیا فل ٹائم کوریج کے ساتھ شہ سرخیاں بناتا ہے،
सलमान रुश्दी, चार्ली हेब्डो और तस्लीमा नसरीन जैसे किरदार एक तरफ मुस्लिम बामुकाबला गैर मुस्लिम यानी तासुब की दीवार खड़ी करने का काम करते हैं, तो दूसरी जानिब दुनिया भर के गैर मुस्लिमों को यह पैगाम दिया जाता है कि मुसलमान गैर महफूज है, लिहाजा गैर मुस्लिम मुसलमान ममालिक में आने से गुरेज करें। ये लोग इस्लामी दुनिया में सरमायाकारी करने से कतराते हैं, मगर मुसलमान दुनिया को अपना माल बेचने में आर महसूस नहीं समझते। मतलब सलमान रुश्दी जैसे लोग मुसलमान दुनिया को गैर मुस्लिमों की मंडी रहने देने में भी अपना किरदार अदा करते हैं। मैं मगरिब को एक बार फिर पैगाम दूंगा कि आए रोज की मुनाफरत किसी भी वक्त किसी बड़े सानहे का बाइस बन सकती है। हादी मातार के हाथ चाकू की जगह कोरोना से भी ज्यादा मुहलक बायोलॉजिकल हथियार लग सकता था। थोड़ा कहे को ज्यादा जानिए। खुदारा तहजीबों को तसादुम की जानिब मत ले जाइए। सलमान रुश्दियों को पैदा करने और इनकी पुष्ट पनाही करना बंद कर दीजिए। इसी में सारी इंसानियत और इस सैयारे की भलाई है।